دوستو، شمالی کوریا کے بارے میں کچھ ایسے فیکٹس ہیں جو کہ آپ کو نہیں معلوم، اور یقیناً وہ فیکٹس آپ کو بہت زیادہ حیران کر دیں گے۔ دنیا بھر کے تعلیمی اداروں کو ان کی نئی نسل کی تعمیر کا ایک اہم ذریعہ تصور کیا جاتا ہے، مگر دنیا کا ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں کے بچوں کو عام بچوں کی طرح تعلیم دینے کی بجائے اسکولوں کو ذہن سازی کے ادارے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ شمالی کوریا کے بارے میں دنیا کے بہت سارے لوگوں کو ان کی سخت مزاجی اور تنہائی پسندی کے باعث زیادہ معلومات نہیں ہوتی۔ یہ ملک شمالی کوریا اور امریکہ کی مخالفت کے سبب اکثر خبروں کی زینت بنتا رہتا ہے، مگر اس ملک کے اسکولز کے اندر کچھ ایسے عجیب و غریب قوانین مروج ہیں جو کہ باقی دنیا کے لیے بہت حیران کن ہیں۔ آج ہم آپ کو ایسے ہی کچھ قوانین کے بارے میں بتائیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس ملک کے تعلیمی اداروں میں خصوصی طور پر حکومتی اداروں سے منظور شدہ نصاب پڑھایا جاتا ہے، جس کا ایک بڑا حصہ اس ملک کے حکمران کم چونگ ان کی تعریفوں اور ان کے کارناموں پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہر طالب علم کو اپنے اسکول کی تعلیم کے دوران کم از کم 170 گھنٹوں تک صرف کم چونگ ان کے کارناموں کے بارے میں پڑھنا پڑتا ہے، اور ان کا مقصد صرف اور صرف نئی نسل کے سامنے کم چونگ ان کو ایک ہیرو کی صورت میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ بالوں کا انداز۔ جنوبی کوریا میں بچوں کو صرف ذہنی طور پر کم چونگ ان کی طرح بننے کی تربیت نہیں دی جاتی، بلکہ ظاہری طور پر بھی اس اسکول کے بچے اور خصوصاً لڑکوں پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ کم چونگ ان کے بالوں کے انداز کے علاوہ کسی اور انداز سے بال نہیں کٹوا سکتے، اور ان کو ظاہری طور پر بھی اپنے حکمران کی طرح کی مشابہت لازمی طور پر اختیار کرنی پڑتی ہے۔ تاہم لڑکیوں کے لیے 15 مختلف بالوں کے انداز میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ غیر نصابی سرگرمیاں۔ جنوبی کوریا کے قانون کے مطابق ہر شہری کو اپنی زندگی کا کچھ حصہ لازمی طور پر اس کی آرمی میں کام کرنے کے لیے وقف کرنا لازمی ہوتا ہے، جس کی تیاری اسکول ہی سے شروع کر دی جاتی ہے، اور غیر نصابی سرگرمیوں کی مد میں ان کو انتہائی ابتدائی عمر میں ہی فوجی ٹریننگ دی جاتی ہے، یہاں تک کہ ہائی اسکول پہنچنے تک یہ بچے بھاری اسلحہ چلانے میں مہارت حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ نصاب کی سرکاری زبان۔ اگرچہ اس ملک کے ہر فرد کے اندر امریکہ سے شدید ترین نفرت پائی جاتی ہے، مگر اس ملک کا نصاب بنیادی طور پر انگریزی پر مشتمل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے روسی زبان بھی سیکھتے ہیں۔ دوران تعلیم بچوں کے پاس اپنے مضامین اور زبان کے چناؤ کا اختیار موجود نہیں ہوتا، اور ان کے یہ سارے فیصلے سرکار کی جانب سے ہوتے ہیں۔ نمبر 5، انٹرنیٹ سے محرومی۔ جنوبی کوریا کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پر ابلاغ عامہ پر شدید ترین پابندیاں موجود ہیں۔ اس ملک کے زیادہ تر بچوں کو اس حوالے سے کسی قسم کی آگاہی حاصل نہیں ہے کہ انٹرنیٹ کس کو کہتے ہیں۔ تاہم اعلیٰ طبقے کے کچھ تعلیمی اداروں میں اس کی سہولت بھی موجود ہے، تو اس کی پہنچ صرف منتخب 28 ویب سائٹ تک ہے۔ اس کے علاوہ ان کو کسی قسم کی براؤزنگ کی سہولت موجود نہیں ہے۔ حکمران کی عزت و تکریم۔ کم چونگ ان کی عزت کرنا اس ملک کے ہر فرد پر واجب ہے، جس کی تعلیم ان کو تعلیمی اداروں سے ہی دی جاتی ہے۔ اس کے لیے ہر کلاس روم میں کم چونگ ان کی تصویر اور تعلیمی اداروں میں بڑے بڑے مجسمے نصب ہیں۔ یہ لوگ اپنے دن کا آغاز کم چونگ ان کی تصویر کے سامنے سر جھکا کر اور خاموشی اختیار کر کے کرتے ہیں، اور ایسا نہ کرنے والے کو سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ اسکول سے باہر جانے کی اجازت ان کو بالکل نہیں ہوتی۔ جنوبی کوریا کے اسکولوں میں چھٹی نہیں ہوتی۔ بچے اپنے تعلیمی دور میں سارا وقت اسکولوں میں ہی گزارتے ہیں، اور اس دوران ان کے اساتذہ بھی اس کے ساتھ ہی اسکول میں رہتے ہیں۔ دن کے 3 وقت کا کھانا یہ لوگ ایک ساتھ اکٹھے بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ نصابی سرگرمیوں کے بعد ان کی فوجی ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اسکولوں کے باہر بھاری مقدار میں فوجی تعینات ہوتے ہیں جو کہ ان کو باہر نکلنے سے روکتے ہیں۔ وفاداری کی تعلیم۔ وطن اور کم چونگ کے ساتھ وفادار رہنا سب سے پہلا سبق ہے جو اس ملک کے شہریوں کو اسکول سے ہی پڑھایا جاتا ہے۔ کسی قسم کی باغیانہ سوچ رکھنا یا کم چونگ ان کے خلاف بات کرنا شدید ترین جرم تصور کیا جاتا ہے، جس کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ ذات پات کا نظام۔ شمالی کوریا کے اسکولوں میں بچوں کے
تعلیم ان کی ذات پات کے نظام کے تحت دی جاتی ہے۔ خاص طبقے کے بچوں کے لیے خاص تعلیمی ادارے ہوتے ہیں جہاں سے وہ تعلیم حاصل کر کے ملک کے مقتدر حلقوں میں اپنی خدمات انجام دیتے ہیں، جبکہ غریب اور کمزور طبقے کے افراد کے بچوں کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بیگار میں لیبر کیمپوں میں اپنی خدمات بھی انجام دینی پڑتی ہے، جس کے سبب وہ تعلیمی میدان میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور ساری زندگی دوسرے درجے کے شہری بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ سزائیں شمالی کوریا میں اور اس کے تعلیمی اداروں میں سخت ترین سزائیں نافذ ہیں۔ بچوں کو غلطی کرنے پر جسمانی تشدد کے ساتھ ساتھ ان کو بیگار کی سزا بھی دی جاتی ہے۔ ان سزاؤں کا سب سے بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ یہ سزائیں وقتی نہیں ہوتیں، بلکہ ان سزاؤں کی مدت تاعمر بھی ہو سکتی ہے، اور جن بچوں کو یہ سزائیں دی جاتی ہیں ان کا تعلیمی سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ تو یہ حیران کن ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے۔